سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ نگران شورا کو پہلی بار ملتان اجتماع میں دیکھا تھا۔ امیر علیہ سنت نے اعلان فرمایا تھا کہ کھجور کی چٹائی پہ سونے کی کوشش کرے، تو میں اپنے یونیورسٹی والوں کے لیے ایک چٹائی لینے آیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے بند پہ بجلیاں۔ ابے سالے بیگن بقول تمہارے پڑھے لکھے مفتی صاحب الیاس قادری نے بولا کہ چٹائی پہ سویا کرو کھجور کی بنی ہوئی، تو میں وہ چٹائی لینے کے لیے گیا تھا، اپنے دوستوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ اب الیاس قادری صوفے پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اب الیاس قادری گدے پہ کیوں سوتے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہیں کہ چٹائی پہ سو جاؤ، کھجور کی بنے ہوئے تکیے پہ سو جاؤ، پر میں بھی کھجور کے بنے ہوئے تکیے پہ سوتا ہوں اور کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پہ بیٹھتا ہوں۔ لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ اچانک سامنے سے ایک موٹر سائیکل رکی آ کے اور کوئی اس میں سے اترا، اور جب میں نے دیکھا اٹ واز اسٹانشنگ پرسنالٹی، اور بڑی پروکار ایک شخصیت تھیں، اور جس چیز نے مجھے متاثر کیا ان کی آنکھوں کی چمک تھی۔ اور پھر اس کے بعد نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب کے ساتھ کئی سفر میں بھی گئے، اور واضح طور پہ یہ پتہ چلا کہ آپ کی تربیت کی گئی ہے۔ You have been prepared for a special task۔ ظاہر ہے اسپیشل ٹاسک تو یہی تھا کہ جو کہانیاں وہ سنا رہے ہیں ان کہانیوں کی رسائی پوری دنیا تک ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ہندوستانی تک نہیں چھوڑنا، کوئی کافر نہیں چھوڑنا، جوئش کرسچن کوئی نہیں چھوڑنا، سب سے جو ہے وہ ڈونیشن لینی ہے۔ چندہ آپ کی ایسی چیز ہے کہ وہ جائز ہے، وہ چاہے آپ کو ہندو کافر دے، جو مرضی دے، جیسا فرقہ ہے، جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس کا نبی علیہ السلام پر ایمان ہے نہیں ہے ڈزنٹ میٹر، بس ہمیں چندہ چاہیے۔ اس لیے انہوں نے ایسی گینگ کو پریپیئر کیا ہے جو پوری دنیا کے اندر باپا الیاس قادری کو بنوا سکے۔ دیکھیے جب کام بڑا ہو نا، منصوبے بڑے ہوں، پروجیکٹ بڑے ہوں، تو بندے بھی بڑے تیار ہوتے ہیں۔ سایہ شفقت امیر علیہ سنت کا سب پر ہے، لیکن جب نظام بنانے والے نے کسی ایک علاقے تک رہنے کا نہیں سوچا، نہ کسی ایک خاص نسل دور، بلکہ بنانے والا وہ چاہ رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل تحریک ہو، نسل در نسل پیغام آگے چلے، تو اتنے بڑے کام کے لیے بڑے بندے چنے جاتے ہیں۔ اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ بزرگان دین کبھی کبھار سارا فیض وہ انار کے ایک دانے میں ڈال کے کھلا دیتے ہیں، ایک تھپکی دیتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو علامہ الیاس قادری صاحب بانی دعوت اسلامی اور مولانا عمران اتاری صاحب کے درمیان بھی مجھے تو کوئی ایسا ہی کنیکشن لگتا ہے۔ یہ اللہ کے سچے ولی ہیں، آج کے مجدد ہیں، غوث الپاک ہیں، غوث العظم ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے دین کے اندر محنت ہے، مشقت ہے۔ یہ فیض اور انار کا دانہ اور تھپکی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، کہانیاں آپ کو ملیں گی، مردے زندہ ہوتے ہوئے ملیں گے، لوٹے میں بجلیاں قید ملیں گی۔ یہ صرف اور صرف دعوت اسلامی الیاس قادری اور عمران اتاری، جو کہ ان کے ویل پریپیئرڈ تیارے ہیں نا جنگ کے لیے 24 گھنٹے تیار۔ ہم پر سایہ ہے اللہ پاک کا، لیکن ان لوگوں پر سایہ ہے دعوت اسلامی کے شورا اور ان کے جو سب سے بڑے ہیڈ ہے باپا الیاس قادری۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلم، الحمدللہ۔ So I think entry of نگران شورا in دعوت اسلامی was a turning point۔ یعنی آپ کے اندر صلاحیت تھی، لیکن دعوت اسلامی نے اس کو نکھار دیا اور اس صلاحیت کو سمت دی، ایک ڈائریکشن دی کہ کس طرف ہم نے صلاحیت کو لگانا ہے۔ ایک ورسٹائل نوجوان ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، بہترین بزنس مین ہے، لیکن جب امیر علیہ سنت کی نظر پڑتی ہے تو آج آپ دیکھیے کہ پورے عالم اسلام کو اگر آپ دیکھیں نا، تو حضرت مولانا عمران اتاری نگران شورا دعوت اسلامی ایک بڑی پرومیننٹ اور اہم ترین شخصیت آپ کو نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا عمران اتاری نگران شورا دعوت اسلامی، بہت نازک صورتحال ہے۔ کوئی لائی مت بٹانا ہے میرے بھائی، یہ صرف تم دعوت اسلامی والوں کو نہیں، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے پیچھے کھیل کھیلا جا رہا ہے بھولی بغلول عوام کے ساتھ۔ عمران اتاری کو جو تیار کیا جا رہا ہے، ویل پریپیئرڈ جو تیار کیا جا رہا ہے نا، ان کو بھی ولی بنانے کی یا غوث الوقت ایک ٹائم کے بعد بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ تبدیلی خود ملاحظہ فرمائیے، پہلے تھے صرف اور صرف عمران اتاری، اور اب ہیں حضرت مولانا عمران اتاری رحمت اللہ علیہ۔ یہ بیٹھا یہاں پہ نبی علیہ السلام کے زندگی، ان کے احوال کے حوالے سے نہیں بتا رہا، جنگ بدر میں صحابہ نے کن مشکلات کو کاٹا، جنگ صفین، جنگ ماروان، وہ نہیں بتا رہا۔ اللہ کے نبی کے خاصم خاص صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے نہیں بتا رہا۔ ایک پرومیننٹ شخصیت جو کہ بہت اعلیٰ ڈاکٹر بننے والی تھی، انجینئر کا کورس کر چکی تھی۔ دلیپ کمار کے بعد اگر کوئی اس انڈسٹری کو سنبھالنے والا ایکٹر ہوتا تو وہ عمران اتاری ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی نظر خاص پڑی الیاس قادری کی اور وہ بن گئے حضرت مولانا عمران اتاری رحمت اللہ علیہ، the upcoming اللہ کے ولی، غوث الوقت اور کرامتوں کا بابا۔ What the hell is going on, man؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے سب نبیوں سے زیادہ معجزے عطا فرمایا اسی طریق پر جو ولایت غوث آدم کو ملی ہے، آپ کو سب ولیوں سے زیادہ کرامتیں عطا فرمائی گئی۔ اور پھر دوسرا نقطہ دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقے اقدس ہے وہ کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب آپ خطاب فرماتے تھے، جیسے پہلا بندہ سنتا تھا حضرت حافظ صاحب،
वैसे आखिरी बंदा सुनता था, एक एक लफ्ज निखरा समझ आता था। हुजूर गौस पाक की बारगाह अक़दस में 70 हजार लोग बैठते थे और रिजालुल गैब अलग होते थे, औलिया अलग होते थे, लेकिन इसके बावजूद जैसे पहला बंदा सुनता था वैसे आखिरी बंदा भी सुना करता था। क्यों? हुजूर गौस पाक की जो विलायत है ये तरीके मुहम्मदी पर है। आपको ये कमाल अता की। आका करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पसीना अक़दस आए तो खुशबुएं होती हैं, वही तरीक गौसे आजम को अता किया गया। आपके जिस्म अक़दस पर भी पसीना ही आए तो खुशबू आती है। आका करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से मक्खी नहीं बैठती। तो फरमाया जो मेरे जद्दे करीम को अल्लाह ने फैज़ अता किया, कमाल अता किया, उसका परतौ जब मुझ पे पड़ा तो मक्खी मेरे जिस्म पर भी नहीं बैठती है। ये तरीके मुहम्मदी पर हैं। हुजूर सैयदी व सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला। अच्छा, ये दो बातें। अब तीसरी बात सुनिए। हुजूर गौस पाक की शान ही बतानी है ना जी, ताकि ये कौम देखे तो सही मेरे गौस क्या हैं। क्या बात, ऐसे तो नहीं फरमाते तेरी सरकार में लाता है रजा उनको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो जरा देखो तो सही ना मेरे गौस की शान क्या है। वक्त के इमाम हाय 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 हाय। आप यहाँ नोट करें कि जब नबी अलैहिस्सलाम कोई भी गुफ्तगू फरमाया करते थे तो जिस तरह पहला सहाबी सुनता था एंड वाला भी ऐसे सुनता था। और जब आई है बात किसकी, गौसुल पाक गौसुल आजम, बस नबी का टैग अगर खातमुन नबीयीन का टैग ना हो तो अल्लाह माफ करना मुझे, ये नबी से भी बहुत बड़ा दर्जा दे चुके होते, बल्कि दे चुके हैं काफी मामलात में, क्योंकि मारना और जिंदा करना अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया था ताकि कुंड किस्म के जो अवाम थी ना वो उस टाइम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला पर वाहिद पे ईमान ले आए। लेकिन इन्होंने कहा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को मिल सकता है मौजज़े तो हमारे गौसे पाक को क्यों नहीं मिल सकते। इतने तो बखलूल जाहिल अक्ल ही नहीं है कि भाई पैगंबर पैगंबर एक आम बंदे की औकात नहीं है पैगंबर के बराबर। और जब आई है जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के करामतों के बारे में, तो वो हमारे गौसे पाक जब ऐलान करते थे, कोई बात करते थे, गैब भी सुनता था, जन्नात भी सुनते थे, दूसरे मुल्कों में लोग बैठ के सुनते थे। जिस तरह अभी 6:30 बजे जो है ना वो बयान आने वाला है ऐनक वाला जिन, हवाएं जो है ना वो गौसुल पाक की आवाज को फैलाती थी आगे आगे। और वो जो लोग बैठे ना बगलोल सुभान अल्लाह, और ये लामती बैठा हुआ ऐनक वाला, ये तो ये एक आंख नहीं पाता, वाह अरे वाह वाह, ये तो मुझे एक ये जो इतनी सस्ती एक्टिंग करता ना मुझे तो वैसे नहीं भाता ये बंदा। क्या कहने, तो मतलब बखलोल अवाम बैठी है, बात उनसे यार तुम्हें अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। एक इंसान को मार रहा है, जिंदा कर रहा है, एक बंदा मारा पड़ा उसको उठा के जिंदा कर दिया, तौबा करो फिर मरो। क्यों? मुझे शक है तुम पे कि तुम लानती हो। कब्रों में उतर गए हैं, फरिश्तों से सवाल जवाब में मदद करवा दी है, 12 साल पुरानी बरात जिंदा करवा दी है। नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात इतने नहीं होंगे जितने गौसुल पाक के करम थे। नबी का दीन बेच रहे, पेट भरे, साइकिलों से पराडों पे पहुंचे। वो मिसबाउल हक है, वो डॉक्टर मिसबाई पागल, और एक बगदादी है वो लंबे कद वाला, वो जो गिट्टों से भी नीचे अकल है, और एक ये अपने आप को नरगिस का बेटा समझता है कि मैं सफेद हूं और प्यार हूं, दुनिया में मेरे जैसा कोई शाहरुख खान नहीं है। तो खैर यार, ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। अगर गुस्से में मेरे मुंह से कोई ऐसे वैसे अल्फाज निकल गए हो तो उनके लिए मैं माजरत खाऊं। बाकी वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। टेक को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।